السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی ہٹ کے موضوع پر بات کرنے والی ہیں۔ جی۔ آواز، لیکن صرف وہ آواز نہیں جو ہم سنتے ہیں، بلکہ وہ آواز جس سے ایک نظریے کے مطابق یہ پوری کائنات بنی ہے، اور جس سے شفا ملتی ہے۔ ہاں، جس سے شفا ملتی ہے اور جس سے یہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو ذریعہ ہے، جو ایک آپ کہہ لیں بہت بڑا دعویٰ کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ قرآن میں کائنات کے اس صوتی نقشے کا، اس سونک بلو پرنٹ کا پورا خاکہ موجود ہے۔ اچھا۔ تخلیق سے لے کر فنا تک۔ تو آج ہم اسی نظریے کی گہرائی میں اتریں گے، اس کے دلائل کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تصویر بنتی کیسے ہے۔ جی، کہ قرآنی آیات، صوفیانہ روایات اور ذاتی تجربات کو ملا کر یہ نظریہ کیسے پیش کیا گیا ہے۔ تو چلیں سب سے بنیادی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ جی۔ کہ ہر چیز کی شروعات ایک آواز سے ہوئی۔ ذریعہ اس کی بنیاد رکھتا ہے سورت یاسین کی آیت پر۔ آیت 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یعنی جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتی۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو ہم سب نے سنا ہے، لیکن ذریعہ اسے ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ وہ زاویہ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو کائنات کو کسی اور طریقے سے بھی بنا سکتا تھا، شاید صرف ایک خیال سے یا روشنی سے۔ ہاں، روشنی کے ایک جھماکے سے۔ اور اگر تخلیق روشنی پر مبنی ہوتی تو کائنات کی بنیاد ہوتے فوٹونز۔ صحیح۔ لیکن چونکہ تخلیق ایک حکم سے ہوئی، ایک بولے گئے لفظ سے، کن سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا جو بنیادی تعمیراتی بلاک ہے، اس کا جوہر وہ دراصل آواز ہے۔ یعنی وائبریشن۔ بالکل، ارتعاش، وائبریشن۔ اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ نہیں۔ ذریعہ اس کے جسمانی پہلو پر بھی بہت زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ خود یہ لفظ ادا کر کے دیکھیں، کن۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو گلے میں، سینے میں ایک گونج، ایک ارتعاش محسوس ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک خیال نہیں ہے، یہ ایک محسوس کرنے والا تجربہ ہے۔ بالکل، اور یہیں پر یہ نظریہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اس تجربے کا موازنہ دوسری روحانی روایت سے کیا گیا ہے۔ جیسے ہندوازم میں اوم۔ جی بالکل، اوم کی دھنی، اس کے بارے میں بھی یہی مانا جاتا ہے کہ یہ کائنات کی بنیادی آواز ہے، اور اسے ادا کرنے سے جسم میں خاص وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ اچھا۔ تو اس سے یہ خیال ابھرتا ہے کہ شاید مختلف تہذیبوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس ایک بنیادی حقیقت کو دریافت کیا ہے کہ مخصوص آوازوں کا تخلیق اور انسانی جسم سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ جی، ذریعہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم کن کو صرف ایک مذہبی حکم نہ سمجھیں، بلکہ اسے ایک تخلیقی ارتعاش کے طور پر محسوس کریں۔ تو اگر آواز کائنات بنا سکتی ہے تو پھر یہ ہمارے اندر بھی کچھ کر سکتی ہوگی؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہیں سے شفا کا تصور شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ جی، اور اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے سورۃ الاسراء کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جی، ذریعہ کہتا ہے کہ یہاں شفا سے مراد صرف روحانی رہنمائی نہیں، بلکہ ایک حقیقی جسمانی اور نفسیاتی علاج ہے۔ اور اس بات کو وزن دینے کے لیے ویڈیو بنانے والے اپنا ذاتی تجربہ بھی بتاتے ہیں جو بہت متاثر کن ہے۔ وہ میڈیا اور فلم میکنگ کے شعبے سے وابستہ تھے، اور بتاتے ہیں کہ وہ تقریباً 8 سے 10 سال شدید ڈپریشن کا شکار رہے۔ وہ فلم بنانے کے عمل کی ایک بہت دلچسپ تصویر کشی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک فلم میکر بھی ایک طرح کا تخلیق کار ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ ایک پوری دنیا بناتا ہے، کہانی، کردار، ماحول، سب کچھ، لیکن کیمرے کے پیچھے کی حقیقت بالکل الگ ہوتی ہے۔ ٹوٹا ہوا سامان، بجٹ کا دباؤ، ٹیکنیکی مسائل، یہ سب مل کر ایک شدید ذہنی تھکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ایک بہت طاقتور ذاتی گواہی ہے، اس بات کو صرف ایک تھیوری سے نکال کر ایک حقیقی انسانی تجربے میں بدل دیتی ہے کہ آواز صرف کائنات ہی نہیں بلکہ ایک انسان کی اندرونی دنیا کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ اس ڈپریشن سے نکلنے میں قرآن کی تلاوت سننے نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اور یہاں پر قرآن کی تلاوت کی جو لے ہے، اس کی جو ردم ہے، اس کی میلوڈی، ہاں، اس کا تصور سامنے آتا ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ ہر قاری کا تلاوت کا اپنا ایک منفرد انداز ہوتا ہے۔ جی۔ اور جب کوئی ماہر قاری تلاوت کرتا ہے تو اس کی آواز سننے والے پر ایک گہرا پرسکون اثر ڈالتی ہے، چاہے وہ عربی زبان نہ بھی سمجھتا ہو۔ بالکل،
اس تجربے کو وہ ری وائرنگ یا سافٹ ویئر اپڈیٹ سے تشبیہ دیتا ہے۔ اچھا، جیسے آپ کے ذہن اور روح کے اندر کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی خرابی دور ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت ذاتی تجربہ ہے جو ذریعہ بیان کر رہا ہے۔ جی، اور اگر ہم اسے ایک اور زاویے سے دیکھیں تو جدید سائنس میں بھی اس سے ملتی جلتی باتیں ملتی ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم جانتے ہیں کہ مخصوص قسم کی موسیقی یا آوازیں دماغی لہروں کو متاثر کر سکتی ہیں، اسے برین ویو انٹرینمنٹ کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک روحانی اور ایک نیورولوجیکل دونوں طرح کا عمل ہو رہا ہو۔ ذریعہ اسے روحانی ری وائرنگ کہہ رہا ہے، جبکہ سائنس اسے دماغی لہروں میں ہم آہنگی پیدا ہونے سے تعبیر کر سکتی ہے۔ اور خاص طور پر سورۃ الرحمن اور سورۃ یاسین کے علاج اور سکون بخش اثرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، ذریعہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہتا ہے کہ سورۃ یاسین سننے سے دل میں ایک مضبوطی آتی ہے۔ وہ اسے اس طرح بیان کرتا ہے کہ قرآن دل کی آنکھ سے بات کرتا ہے، اور ایمان کے لیے پہلے دل کا نرم ہونا، اس کا صحیح ارتعاش پر آنا ضروری ہے۔ اور یہ دل کا ارتعاش قرآن کی صحیح تلاوت سے ہی فعال ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس سلسلے میں ایک بہت ہی عملی مشورہ بھی دیا گیا ہے جسے کوئی بھی آزما سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ذریعہ کہتا ہے کہ روزانہ صرف آدھے گھنٹے کے لیے گھر میں کسی اچھے قاری جیسے شیخ مشاری راشد الافاسی کی تلاوت چلائی جائے، صرف آدھا گھنٹہ۔ جی، اور صرف 3 سے 4 دن میں گھر کے ماحول میں آنے والی تبدیلی کو محسوس کیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ جس گھر میں زیادہ بات چیت نہ ہو، وہاں کی فضا میں ایک ٹھہراؤ، ایک جمود آ جاتا ہے۔ تلاوت اس جامد توانائی کو توڑ کر ایک تازگی اور سکون لاتی ہے۔ یہ تو ایک ٹھوس نقطہ ہے جسے لوگ خود آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ہم نے تخلیق اور شفا کی بات کی، لیکن ذریعہ ایک مکمل دائرہ پیش کرتا ہے۔ اگر آواز بنا سکتی ہے اور سنوار سکتی ہے تو اسی نظریے کے مطابق آواز مٹا بھی سکتی ہے۔ یہیں سے کائنات کے خاتمے کا تصور سامنے آتا ہے۔ بالکل، یہاں حضرت اسرافیل اور سور یعنی ٹرمپٹ کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں؟ جی، حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بہت ہی ہیبت ناک منظر کشی کرتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو انہوں نے حضرت اسرافیل کو دیکھا، اچھا، جن کے ہونٹوں سے سور لگا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں عرش کی طرف تھیں اور وہ بس ایک اشارے کے منتظر تھے۔ اور جیسے ہی حکم ملے گا وہ ایسی آواز نکالیں گے جو پوری کائنات کو، تمام وجود کو ختم کر دے گی۔ یہ سور کا تصور بہت طاقتور ہے، لیکن کیا ذریعہ اس بارے میں کچھ بتاتا ہے کہ یہ آواز کیسی ہوگی؟ مطلب یہ کوئی عام شور تو نہیں ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، اور یہیں پر ذریعہ ایک بہت دلچسپ لسانی اور نظریاتی تعلق پر غور کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عربی لفظ سور اور اردو یا ویدک لفظ سر یعنی میوزیکل نوٹ کے درمیان ممکنہ تعلق کی بات کرتا ہے۔ اچھا، سور اور سر؟ جی، یہ خیال پیش کیا گیا ہے کہ یہ شاید صرف ایک نوٹ نہیں بلکہ ایک انتہائی پیچیدہ، خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا صوتی نمونہ ہے۔ یعنی ایک ساؤنڈ پیٹرن؟ بالکل، یہ کوئی بے ترتیب دھماکہ نہیں ہوگا بلکہ ایک منظم، مستقل گونجنے والی آواز ہوگی۔ ایک منظم آواز جو ہر چیز کو ختم کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی وضاحت وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں بگ بینگ کے بعد سے کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ خالی جگہ وائڈ ہے، کر دے گی۔ کائنات اپنے آپ میں ہی سمٹ کر فنا ہو جائے گی۔ تو جس طرح تخلیق ایک منظم آواز کن سے ہوئی، اسی طرح فنا بھی ایک منظم آواز سور سے ہوگی۔ بالکل۔ یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا خیال ہے۔ اچھا، تو ہم نے تخلیق اور فنا کی بات کی جو کائناتی پیمانے پر ہے، لیکن اس نظریے کا اطلاق انسان پر ذاتی سطح پر کیسے ہوتا ہے؟ جی، اور یہیں پر یہ گفتگو سب سے زیادہ ذاتی اور عملی ہو جاتی ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ صوفیہ کے نزدیک دل ایک ساز کی مانند ہے، ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کی طرح۔ جی، جسے ٹیون کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دل کی ٹیوننگ صحیح نہ ہو تو وہ الہی پیغام کو صحیح طرح سے وصول نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ تو اس ساز کو یعنی دل کو کس فریکوینسی پر ٹیون کیا جائے؟ یہاں ایک دلچسپ سائنسی روحانی تصور سامنے آتا ہے۔ ذریعہ 528 ہرٹز کی فریکوینسی کا ذکر کرتا ہے۔ ہرٹز؟ ہرٹز آواز کی لہروں کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں کتنی لہریں۔ اچھا۔ کچھ جدید روحانی حلقوں میں 528 ہرٹز کو
ایک خاص سولفیجیو فریکوینسی مانا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ڈی این اے کی مرمت کر سکتی ہے اور محبت، ہمدردی اور معجزات سے جڑی ہے۔ تو ذریعہ اس جدید نظریے کو صوفیانہ خیال سے جوڑ رہا ہے؟ جی، کہ جب ایک انسان مکمل طور پر محبت اور ہمدردی میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا دل اور اس کا وجود اسی فریکوینسی پر ارتعاش کرتا ہے۔ اور صوفیاء کے مطابق دل کو اس فریکوینسی پر لانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ ہے اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا اور قرآن کو سننا۔ سما۔ بالکل، اس عمل کو سما کہتے ہیں، جس کا سادہ مطلب ہے سننا۔ سما کا مقصد صرف بیٹھ کے قرآن کو توجہ سے سننا ہے۔ یعنی یہ عمل دل کے ساز کو ٹیون کرتا ہے۔ جی، اس الہی گفتگو کے لیے ٹیون کرتا ہے۔ یہ دل کو اس طرح تیار کرتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے ارتعاش کو صحیح طریقے سے وصول کر سکے اور اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ اور یہاں ذریعہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہی یہ ہے کہ اسے سننے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اسے صرف پڑھو یا سمجھو، لیکن پہلا حکم اقرا یعنی پڑھو یا تلاوت کرو کا آیا۔ کائنات کا خالق خود اشارہ دے رہا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ایک کامل ہم آہنگی میں آنا ہے تو اس کے لیے ایک آڈیو، ایک آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ ذریعہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا اشارہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کی بنیاد آواز اور فریکوینسی پر ہے۔ جب خالق خوب کہہ رہا ہے کہ میرا کلام سننے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم مجھ سے جڑ سکو، تو اس کے بعد اس نظریے کی بنیاد پر شک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں ذریعہ کے مطابق وہ خود بھی سر تسلیم خم کر لیتا ہے کہ کائنات کا آپریٹنگ سسٹم واقعی آواز پر مبنی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں، تخلیق، شفا اور فنا، تو ذریعہ ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہے۔ جی، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آواز ان چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، بلکہ یہ کہ آواز ہی وہ بنیادی قوت ہے جو حقیقت کو بناتی، سنوارتی اور مٹا سکتی ہے۔ کائنات کا آپریٹنگ سسٹم؟ بالکل۔ کن اس سسٹم کو شروع کرنے کا کمانڈ ہے، قرآن کی تلاوت اس سسٹم کو ڈیبگ کرنے کا عمل ہے، اور سور شٹ ڈاؤن کمانڈ ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال جو ذریعہ نے پیش کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر چیز کا ایک پیش خیمہ یا اصل نمونہ کسی اور اعلیٰ جہت میں پہلے سے موجود ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جی، انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے۔ تو غور طلب سوال یہ ہے، اگر ہماری یہ مادی حقیقت آواز کا ہی ایک ظہور ہے اور یہاں کی ہر چیز کسی اعلیٰ جہت میں موجود اصل کی ایک نقل ہے، تو اس کا ہمارے اپنے خیالات اور الفاظ کی نوعیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا ہم بھی اپنے چھوٹے پیمانے پر مسلسل طور پر اپنی حقیقت کو اپنے الفاظ کے ذریعے وجود میں لا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنی ہر بات اور ہر سوچ کی اہمیت پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔